بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27واں پارہ سورہ نجم، سورہ نجم کی آیت نمبر 31۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں۔ آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان میں سے بعض چیزوں کو انسان کی ملکیت میں دیا اور ایک وقت مخصوص کے لیے انسان کو فائدہ اٹھانے کے لیے دنیاوی نعمتیں عطا فرمائیں۔ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے زمین پر بھیجا گیا تو ساتھ ہی یہ فرما دیا گیا تھا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر عارضی ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ یعنی اے آدم اور اولاد آدم، یہ زمین تمہارا دائمی ٹھکانہ نہیں ہے، نہ تمہیں ہمیشہ یہاں پر رہنا ہے۔ تمہیں زمین میں بھیجا گیا ہے متاع الی حین، ایک مدت تک، یعنی موت کے وقت تک فائدہ اٹھانے کے لیے۔ عقل مند دانا سمجھدار وہ ہے جو اس دنیا کی زندگی کی مختصر سی مدت میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لے۔ اللہ فرماتا ہے لیجزی الذین، تاکہ اللہ بدلہ دے، یجزی جزا دینا، بدلہ دینا، صلہ دینا۔ یہ دنیا اور دنیا کی نعمتیں اور یہ ساری زیب و زینت تمہارے لیے تیار کی گئی اور تمہاری آزمائش کی گئی کہ کون اس دنیا کی آرائشوں میں کھو کر رب کو بھول جاتا ہے اور کون رب کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے۔ لیجزی الذین، تاکہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو اساءوا، جو برائی کریں، برے کام کریں، بما عملوا، ان کے اعمال کا۔ جو لوگ برائی کریں تو اللہ ان کے اعمال کے مطابق انہیں بدلہ دے۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا، اور جو لوگ نیکی کریں، احسنوا، احسان، نیکی، بالحسنى، انہیں بہترین جزا عطا فرمائے۔ تو دو چیزیں اللہ نے بیان فرما دیں۔ یہ دنیا کی مختصر سی زندگی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ نوجوان بھی اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ کل ہی ایک نوجوان ڈاکٹر، جو ابھی ڈاکٹر بنے تھے، گلستان جوہر میں رہتے تھے، نوجوان، دیکھنے میں مجھ سے بھی کم عمر، کچھ بھی نہیں تھا، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا ہے، انتقال ہو گیا۔ رات کو 2:30 بجے ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ یعنی گھر والوں میں یا ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ جو بچہ بھی ڈاکٹر بنا ہے، یہ نوجوان بچہ ابھی ہارٹ اٹیک سے مرنے والا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے، زندگی کی مدت پوری ہوتی ہے، دل بند ہو جاتا ہے، ورنہ زندگی ہوتی ہے تو انسان آئی سی یو میں بھی پڑا رہتا ہے مہینوں مہینوں، اور اسے موت نہیں آتی۔ تو بہت پیاری بات اللہ نے پہلے ہی ارشاد فرما دی کہ اپنے اعمال پر غور کرو، جو برائی کرنے والے ہیں اللہ انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، جو اچھائی کرنے والے ہیں انہیں بہترین جزا، حسنہ، یعنی جنت عطا فرمائے گا۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم، جو لوگ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ اب دنیا ایسی جگہ ہے کہ یہاں گناہ سے بالکل بچ کر رہنا بظاہر ناممکن نظر آتا ہے۔ انسان گاڑی چلا رہا ہے، نگاہ پڑ جاتی ہے، بورڈ لگا ہوا ہے اور اس پر بے حیا لڑکی کی تصویر بنی ہوئی ہے۔
انسان گاڑی چلا رہا ہے، آگے بے پردہ خواتین، پیچھے بے پردہ خواتین، انسان کی نگاہ پڑی جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی انسان سے تھوڑے بہت گناہ ہو ہی جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اتنا ہی مکلف بنایا ہے جتنی اس میں طاقت ہے۔ اب اللہ نے کیا پیاری بشارت عطا فرمائی ہے، انسان کو اس چیز کا پابند کیا ہے کہ وہ بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، بڑے گناہوں سے۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم، جو لوگ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، کبائر اثم گناہ، کبائر بڑے بڑے گناہ، مختلف تعداد بیان کی گئی ہے بڑے گناہوں کی۔ بڑے گناہ کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ جس پر سخت سزا بیان کی گئی ہو، سخت سزا، اور جس پر ہلکی سزا بیان کی گئی ہے یا جس پر کوئی وعید نہیں ہے وہ گناہ صغیرہ ہے۔ جس پر کوئی وعید نہ ہو یا سخت سزا نہ ہو گناہ صغیرہ ہے، جس پر سخت سزا اور وعید بیان کی گئی وہ گناہ کبیرہ ہے۔ مثلا نماز چھوڑنے پر سخت سزا ہے، اسی طرح بد نگاہی پر سخت سزا ہے، والدین کی نافرمانی کرنے پر سخت سزا ہے، زنا کرنے پر سخت سزا ہے، کفر اور شرک کرنے پر سخت سزا ہے، بدگمانی کرنے پر سخت سزا ہے، کسی انسان کا برا چاہنا، کسی مسلمان کا برا چاہنا، اس پر سخت سزا ہے، وعیدیں ہیں اس پر۔ کسی کا اپنے دل کے اندر بغض و عداوت و دشمنی رکھنا، اس پر وعیدیں ہیں۔ یہ سارے کے سارے کبیرہ گناہ ہیں، کفر و شرک، قتل ناحق، والدین کی نافرمانی، زنا، یہ سارے کے سارے۔ اللہ فرماتا ہے الذین یجتنبون کبائر الاثم، جو لوگ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ اگرچہ بے حیائی کے کام گناہ کبیرہ میں شامل ہیں، لیکن بے حیائی کو الگ سے اس لیے ذکر کیا گیا کہ بے حیائی کی بڑی شدید مذمت ہے، بے حیائی کی، اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ الا اللمم، سوائے لمم کے۔ اب لمم کیا ہے؟ لمم کی کئی تفسیریں ہیں، مختلف صحابہ نے لمم کے مختلف معنی بیان فرمائے ہیں۔ آسان معنی اس کا یہ ہے الا اللمم، سوائے اس کے کہ گناہ کی طرف بڑھا اور رک گیا، یعنی انسان گناہ کی طرف بڑھا لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے رک گیا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر پکڑ نہیں فرمائے گا۔ بعض نے فرمایا لمم سے مراد ہے گناہ صغیرہ، گناہ صغیرہ کے سوا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ یہ فرمایا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، جن کبیرہ گناہوں سے بچنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، اگر تم ان سے بچو گے تو اللہ تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہاری برائیوں کو معاف فرما دے گا۔ گناہ کبیرہ سے بچنے کی برکت سے اللہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما دے گا۔ الا اللمم، لمم کے معنی ہے تو گناہ صغیرہ، یا لمم کے معنی کہ انسان گناہ کی طرف بڑھا اور رک گیا۔ ایک معنی اس کا یہ بیان کیا گیا کہ انسان سے کوئی گناہ ہو گیا لیکن پھر اس نے فوراً توبہ کر لی، وہ گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں ہے، بار بار گناہ کرنے والا نہیں، اس سے بڑا گناہ ہو گیا لیکن پھر فوراً اس نے اس گناہ سے توبہ کر لی۔ الا اللمم کا یہ معنی بھی بیان کیا گیا۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تمہارا رب وسیع مغفرت والا ہے، وہ بے حد مغفرت فرمانے والا، بخشنے والا ہے۔ بخشتا کسے؟ جو اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ اے ابن آدم، اگر تو آسمان اور زمین جتنے گناہ لے کر میرے پاس آئے تو میں تجھے بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ انسان توبہ کرے، مرنے سے پہلے توبہ کر لے۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تمہارا رب وسیع مغفرت والا ہے، بخشنے والا ہے۔ هو اعلم بکم، وہ تمہیں خوب جانتا ہے۔ بعض لوگ نیکی کرتے تھے تو نیکی کرنے کے بعد کہتے میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے زکوٰۃ دی، میں نے مدد کر دی، میں نے یہ نیک کام کر دیا، میں نے اتنے حج کیے ہیں، میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، تو وہ خود نمائی کے اندر مبتلا ہو گئے، اپنی نیکیوں کو ظاہر کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت کا نزول فرمایا اور فرمایا کہ جو تم نیکیاں کر رہے ہو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو، اس کی خود نمائی یا دوسروں کو دکھاوے کے لیے مت کرو۔
کیونکہ جو بھی تم نیک عمل کرتے ہو اللہ تمہارے دل کی کیفیت کو جانتا ہے کہ تم یہ نیک عمل کیوں کر رہے ہو. هو اعلم بکم، وہ تمہیں خوب جانتا ہے. اذ انشأکم من الارض، جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، یعنی تمہاری ابتدا کو بھی اللہ جانتا ہے جسے تم خود بھی نہیں جانتے کہ تم کن مراحل سے گزر کر اس دنیا میں آئے ہو، جنہیں تم خود بھی نہیں جانتے اللہ تمہارے وہ حالات بھی جانتا ہے. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں حمل کی صورت میں تھے. اجنہ جب بچہ پیٹ کے اندر ہو، حمل کی صورت میں اجنہ. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ، اور جب تم حمل کی صورت میں تھے، جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے کی صورت میں تھے، اللہ اس وقت بھی تمہیں جانتا تھا تمہاری کیا کیفیت تھی، کن مراحل سے تم گزر رہے تھے. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو اپنی جانوں کی پاکی بیان مت کرو. یہ مت کہو کہ میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں. ایسا مت کرو. میں نے اتنی مسجدیں بنائی ہیں، میں نے اتنے غریبوں کی مدد کی ہے، میں نے اتنا تقسیم کیا ہے، یہ جو فلاں ہے اس کا گھر میں نے بنوایا ہے، اسے میں نے حج کرایا ہے، اسے میں نے عمرے، یعنی اپنی نیکیاں ظاہر مت کرو. بزرگان دین اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپاتے تھے جس طرح گناہ گار اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں، اسی وجہ سے کہ کہیں ان کی یہ نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو اپنی جانوں کی پاکی بیان مت کرو. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ خوب جانتا ہے کہ کون متقی پرہیزگار ہے. بِمَنِ اتَّقَىٰ، کون متقی ہے، کون پرہیزگار ہے، کس کے دل میں تقوی ہے، کس کے دل میں ریا ہے، کس کے دل میں کیا خواہش ہے، کون کس نیت سے کیا نیکی کر رہا ہے. ہوا اعلم، وہ خوب جانتا ہے اللہ. ہوا اعلم بمن اتقى، وہ متقی پرہیزگار کو خوب جانتا ہے. لہٰذا اپنے دل کی حالت کو سدھارو، اپنے دل کی نیت کو درست کرو. جیسے تمہارے دل میں نیت ہوگی، اچھی نیت ہوگی، اللہ تمہیں قرب عطا فرمائے گا. اور اگر تمہاری نیت کے اندر فساد آ گیا، دکھلاوا آ گیا، نمود و نمائش آ گئی، یا خود پسندی آ گئی، یا اپنی تعریف کی نیت ہو گئی، تو تعریف تو تمہیں مل جائے گی لیکن رب پھر راضی نہیں ہوگا، اور نہ ہی رب ان نیکیوں پر تمہیں ثواب عطا فرمائے گا. ثواب کس نیکی پر دیا جاتا ہے؟ اس نیکی پر جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، ان نیکیوں پر. هو اعلم بمن اتقى، وہ خوب جانتا ہے متقی پرہیزگار کو. جو متقی پرہیزگار ہیں، اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی تقوی و پرہیزگاری نصیب فرمائے. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، و اخلاص ایسا عطا یا الہی. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.